السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، سامعات، آج میں جس موضوع پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز یہ چند گزارشات سننے کے بعد، بتانے کے بعد ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستانی عوام میں اور پنجاب کے لوگوں میں انشاءاللہ العزیز خیر کی بات انشاءاللہ العزیز اور مضبوط ہوگی اور طاقت پکڑے گی۔ بھلائی کا، خیر کا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور یہ موضوع ہے پاکستان کے موجودہ مسائل میں سے جدید مسئلہ ٹریفک قوانین کا۔ آج ہم اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے، سمجھیں گے قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کس انداز سے کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ بے شک قرآن اور حدیث میں ٹریفک قوانین کا نام نہیں ہے، لیکن اصول وہیں سے لیے گئے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو تدبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ کے فرامین کو ہم سیکھیں، سمجھیں، سمجھائیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آج کے ٹریفک قوانین کے لیے بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی۔ اس موضوع پر ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز دوست، ساتھی قاری عبدالکریم وزیر آبادی صاحب نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ٹریفک قوانین کو ترتیب دیا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں عوام الناس کے سامنے ان قوانین کو بیان کروں۔ ممکن ہے اللہ رب العزت ہماری اس کے ذریعے اصلاح فرما دے۔ قرآن کی رہنمائی اس حوالے سے جان بچانے اور نقصان سے بچنے کا حکم قرآن دیتا ہے، اور قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 میں، فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کتنا شاندار اللہ رب العزت کا اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے قانون ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ٹریفک قوانین توڑنا خود کو اور دوسروں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور یہ آیت واضح طور پر منع کرتی ہے، ہلاکت میں ڈالنے سے منع کرتی ہے۔ اور جو ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتا وہ خود بھی ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، اور جس سے وہ ٹکراتا ہے، جو اس کی زد میں آتا ہے، وہ بھی اس ہلاکت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور قرآن نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ راستوں کے حقوق نہ توڑنے کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے، راستوں کے حقوق کی تاکید، اور قرآن کے اس حکم سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کا حق نہ مارو۔ وہ صرف خاندان، کنبے، قبیلے اور وراثت کے مسائل میں نہیں ہے، وہ اطاعت اور فرما برداری میں بھی ہے اور قوانین میں بھی ہے۔ اور اگر اس کو ہم آج کے جدید مسئلے ٹریفک قوانین کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ لوگوں کا حق نہ مارنا کیا ہے۔ سڑک پر اوور ٹیکنگ کرنا یہ درست نہیں ہے، جو خطرے والی اوور ٹیکنگ ہے۔ غلط سائڈ سے اشارہ توڑنا یہ درست نہیں ہے، غلط سائڈ کا اشارہ لگانا یہ درست نہیں ہے۔ سب دوسروں کا حق مارنے کے برابر ہے۔ آپ راستے پہ جا رہے ہیں، راستہ کھلا ہے، پیچھے آنے والوں کا آپ نے راستہ بند کیا ہوا ہے تو یہ وائلیشن ہے، اور اسلام اس سے منع فرماتا ہے لوگوں کا حق نہ مارو۔ آپ خام خواہی، آپ کی گاڑی بڑی ہے، اللہ نے آپ کو گاڑی بڑی دی ہے تو آپ کے اندر صبر بھی بڑا ہونا چاہیے۔ آپ چھوٹی گاڑی والوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بے شک موٹر سائیکل، چنگچی اور آٹو رکشا، ان میں بہت ساری خرابیاں ہیں، وہ نادانی سے کام لیتے ہیں۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ پر بھی تو حقوق ہے نا، آپ بھی تو جواب دہ ہیں۔
آپ کی جو عقل ہے، درستگی ہے، صحت ہے، اس کے آپ پر حقوق ہیں، اور وہ حقوق کیا ہے کہ آپ خود بھی محفوظ ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی محفوظ کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتی ہے راستے کے آداب کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2893 نمبر، فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، خود راستے کی تکلیف بن رہے ہو، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ راستے میں تکلیف آ گئی ہے، اسے دور کر دو۔ راستوں کو تنگ کرنے کی بجائے کشادہ کر دو، راستوں کو آسانی والا بنا دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ صدقہ ہے، راستوں کا درست کرنا، راستوں کا کشادہ کرنا، راستوں سے تکلیف اور اذى رسائی دینے والی چیزوں کو دور کرنا، یہ صدقہ ہے۔ کتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فارمولہ بتلایا، اور یہ آج کے جدید قوانین کے جو ٹریفک کے قوانین ہیں اس کے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے، اور اسلام اس میں مسلمانوں کو اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف نہ دینا، راستہ بلا وجہ بند نہ کرنا، خود بھی محفوظ رہنا، دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا، یہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، اور ٹریفک قوانین اس مقصد کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ نقصان پہنچانے کی سخت ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، سنن ابن ماجہ کی 2340 نمبر حدیث ہے۔ کہا نہ خود نقصان پہنچاؤ نہ دوسروں کو نقصان دو، خود بھی نقصان سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اس سے اچھا اور بلا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ ٹریفک قوانین پر اس کو لاگو کرو، عام زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرو، اور ٹریفک قوانین پر لاگو کرو۔ یہ عین حدیث اور قرآن کی بات ہے، اسلام کی اور شریعت کی بات ہے۔ قانون کی پابندی کرنا، تیز رفتاری، ون ویلنگ، غلط اوورٹیکنگ، بغیر لائٹس کے موٹر سائیکل اور گاڑی چلانا، سب ممنوع کے زمرے میں آتے ہیں، اور نقصان پہنچانے کے زمرے میں آتے ہیں۔ یا خود کو نقصان پہنچاؤ گے یا دوسروں کو نقصان پہنچاؤ گے، اور دوسروں کے لیے خطرہ بننے سے بھی بچنے کا اسلام نے حکم دیا۔ لا ضرر ولا ضرار، قانون کی پابندی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کی جائز باتوں کو تسلیم کرنے کا، اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کی 7144 نمبر حدیث ہے، فرمایا علی المرء المسلم السمع والطاعہ فیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر امیر کی بات سننا، ماننا، اطاعت کرنا لازم ہے، واجب ہے، جب تک نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر! آپ نے حاکم ہے، امیر ہے، غریب ہے، خلیفہ ہے، اس کی بات ماننی ہے، جب تک وہ تمہیں اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتا، پھر اس کی بات ماننی ہے۔ اور ٹریفک قوانین میں اللہ اور اس کی رسول کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اپنی جان کو بچانے میں، دوسروں کی جان کو محفوظ کرنے میں، راستوں کو کشادہ کرنے میں، یہ تو آسانیاں ہیں اور عین دین اور اسلام ہے۔ ٹریفک کے قواعد اور حکومت کے مقررہ کردہ نظام کا حصہ ہے، اس لیے ان کی پابندی شرعی طور پر بھی لازمی ہے۔ جی ہاں، قرآن اور حدیث براہ راست نہیں مگر اصولی طور پر ٹریفک قوانین کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ہمیں اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، راستے کے حقوق ادا کرنے چاہیے، نقصان سے بچنا چاہیے، خود کو بھی بچانا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔